آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ محترم سامعین، سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح اور شام کو پکارتے ہیں۔ پکارنے کا مقصد، محور، وجہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے۔ جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں، مطلب اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دے، اور جس کو دین کی سمجھ نہیں، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، چاہے وہ دنیا کی جون سی مرضی ڈگری لے کے پھرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ شاید میں صبح نکلتا ہوں، شام کے 1 لاکھ روپیہ کما کے آتا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرے عہدے کی وجہ سے، میرے اسٹیٹس کی وجہ سے، میرے مال کی وجہ سے، میری ڈگریوں کی وجہ سے۔ لیکن اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اگر اس کے پاس دین کی سمجھ۔ اور ساتھ ہی امام کائنات نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ مُعْطِي، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، ہماری مکمل جد و جہد کا محور 3 گھر ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آتے ہوئے یہ کہہ لیں کہ 3 گروہ ہیں، جن کا مقصد اور محور کسی کا صرف دنیا ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی، دنیا اس کا مقصد نہیں، تو وہ شاید قبرستان کو دیکھ کے کہتا ہے یار قبر کی تیاری کر لیں، آخرت کا پتہ نہیں قائم ہوگی یا نہیں۔ لیکن تیسرا ایسا گروہ ہے جو دنیا کو بھی سمجھتا ہے، عالم برزخ کو بھی سمجھتا ہے، عالم آخرت کو بھی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھی ہے، جیسی ہے چلتی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے حساب کتاب بھی دینے، اس کی تیاری ان تینوں کے لیے، وہ ان تینوں کو ایک بیلنس کے مطابق لے کے چلتا ہے۔ لیکن اصل مقصد اس کا محور صرف آخرت ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حساب کتاب لینا ہے، کیوں؟ اس کے ذہن کے اندر اگلی ایک بات بھی موجود ہے کہ جب آخرت کا عالم ہوگا، عالم آخرت ہوگا، تو بھی اس میں 2 گروہ ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنتیوں کا گروہ ہوگا، ایک جہنمیوں کا گروہ۔
اب وہ دونوں کی تیاری کرنا ہے. اب وہ دونوں کی تیاری کیا ہے اس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری اللہ رب العزت کی سب کا حساب کتاب لکھ کے فارغ ہو چکا ہے. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، فرمایا قد فارغ ربکم من العباد، تمہارا رب اپنے بندوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے. مسند احمد کی دوسری حدیث ہے، فرمایا جف القلم بما ہوا کائن، قلم لکھ کے خشک ہو گئے ہیں، قیامت تک جو ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا گیا. اب ہماری تیاری کس لیے ہونی چاہیے یا ہماری کامیابی کس میں ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فرمایا جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی ہے. ہم نے رمضان مبارک میں عالم برزخ قبر قیامت کے متعلق باتیں کی تھی. ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو آخرت کے بارے میں مجھے علم ہے نا، اگر تم جان لو نا تو تم رو زیادہ اور ہنسو تھوڑا. اور ساتھ فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات، تم اپنی بیویوں کے ساتھ شہوت کرنا چھوڑ دو اگر تمہیں علم ہو جائے جو آخرت کے بارے میں مجھے علم. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ دین کی اگر سمجھ ہو انسان کو تو انسان سیدھے راستے پہ چل جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ انسان کو مدرسے میں لازمی پڑھنا چاہیے. میرے کہنے کا مدرسہ مطلب یہ نہیں کہ چار دیواری ہو وہاں پہ استاد بیٹھا نہیں. کوئی بھی استاد ہو، استاد کا ہونا ضروری ہے جس سے بندہ دین سیکھتا. مدرسے کا مطلب دین سیکھنا ہے. اور یاد رکھیے صرف کتابوں سے نہیں، استاد کا ہونا ضروری ہے. استاد کا ہونا ضروری ہے. اگر استاد نہیں تو یاد رکھیے انسان ٹھوکر کھا جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ گرتا ہے دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. ابھی جو تحقیق آئی تھی تو جو لوگ داعش کے اندر گئے ہیں وہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کتابوں سے صرف علم حاصل کیا تھا، استاد نہیں تھا ان کے پاس. اس وجہ سے استاد کا ہونا دینی علم کے لیے ضروری ہے اور وہی اس کا مدرسہ ہے. بس کولمبی چولی ضرورت نہیں 8 سال 10 سال لگانے کی. اگر لگا لو تو اچھی بات، لیکن دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیا دنیا والے دین والوں سے بہتر ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مدینے کے اندر آیا، آپ نے دیکھا وہاں پہ نا صحابہ کرام کھجوروں کی پابند کاری کرتے تھے. اللہ کے نبی نے منع کر دیا، فرمایا تم نے اس سال نہ پابند کاری نہیں کرنی کھجوروں کی. صحابہ کرام نے نہیں کی، کھجوروں کی مقدار کم ہو گئی. آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی جی آپ نے ہمیں منع کیا تھا، ہم نے پابند کاری نہیں کی تو ہماری کھجوروں کی مقدار کم ہو گئی. آپ نے فرمایا یہ دنیا کا معاملہ ہے، تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، اگر کرنی ہو تو آئندہ سے کر لیں. اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کا علم زیادہ اچھا ہے، دین کا علم کم ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے زیادہ علم رکھتے تھے؟ دین کا علم انسان کے لیے بہت بڑی چیز. حسن بصری بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں علم کا ایک باب پڑھ لوں، علم کا ایک باب پڑھ لوں اور پوری دنیا اللہ مجھے دے دے ایک طرف علم کا ایک باب ہو اور میں وہ ساری خرچ کر دوں، مجھے اتنا سرور نہیں آئے گا، اتنا سکون نہیں آئے گا جتنا مجھے علم حاصل کرنے میں سکون آئے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. دنیا کے علم نہیں، فن ہے سارا پیسے کمانے کے. اگر دین کا علم بھی اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے پیسہ کمانا تو وہ بھی فن رہ جائے گا، علم نہیں رہ جائے گا. علم وہی ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آگے لوگوں کو سکھایا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں لو اشکلت علی آیت، اگر مجھے کسی ایک آیت پر مشکل پیش آ جائے نا، ایک آیت پر، سارا علم مجھے آتا ہے، قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی، وعلمت ان من یفتح علی برق الغماد لرحیت الیہ، فرمایا مجھے پتہ چل جائے کہ اس آیت کی تفسیر مجھے برق غماد کے علاقے میں سے جا کے ملے گی تو میں وہاں کا بھی سفر کروں۔ اور یاد رکھیے علم انسان کے قول اور عمل کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو کہا تھا نا، معاذ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ اللہ کے نبی زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر، فرمایا ثقلت کا یا ام کا یا معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے معاذ، ہاں اس وجہ سے، اس زبان کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ کیوں وہ ایسی باتیں کریں گے جو باتیں دین اسلام کا حصہ نہیں ہوں۔ دین کا علم انسان کے لیے بہت بڑی چیز۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں اپنے آپ کو 4 آدمیوں میں شمار کر، اگر 4 نہیں تو 5واں نہ بن۔ فرمایا سب سے پہلا عالمن، یا تو تم عالم ہو، اگر عالم نہیں تو متعلمن، پھر سیکھنے والے۔ تیسری چیز عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ مستمعن، نہ سیکھتے ہو نہ سکھاتے ہو تو پھر سننے والے تو کم از کم بن جاؤ۔ فرمایا اگر سننے والے بھی نہیں بن سکتے، او محبا لہم، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا ولم تکن لہ خامسہ، 5ویں نہ بننا، ان 4 میں ہی رہنا۔ ہم دیکھیں کیا ہم عالم ہیں؟ عالم نہیں تو متعلم ہیں، مستمع ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اگر 4 نہیں تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر ان صحابہ کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، اور مکثرین وہ صحابہ اور صحابیات ہیں جن کی روایات کی تعداد بہت زیادہ، سب سے زیادہ روایات کی تعداد امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر بھی مکثرین کے اندر شامل ہیں۔ مظالم کے بارے میں ایک حدیث پتہ چلی، حدیث سن لی، سننے کے بعد یہ سوچا کہ حدیث تو میں نے سن لی ہے، لیکن میں اگر اللہ کے نبی سے سنتا تو بہتر تھا۔ اب میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی، لیکن وہ ایسا بندہ تو کوئی ہوگا نا جس نے کائنات کے امام سے سنی ہوگی۔ پتہ چلا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی۔ 1 ماہ کا سفر کر کے شام کے اندر پہنچے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا عبداللہ بن انیس کا، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے خادم آیا، کہا جا کے بتاؤ جابر آئے۔ عبداللہ بن انیس اندر بیٹھے ہوئے، پوچھا کون جابر؟ وہ خادم واپس آیا، آگے کہتا ہے کون جابر؟ جابر تو کئی ہیں۔ فرمانے لگے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ خادم واپس کیا، عبداللہ بن انیس دوڑے ہوئے آئے۔ جابر بن عبداللہ صحابی رسول، مدینہ سے شام کا سفر 1 ماہ کا سفر کر کے میرے دروازے پہ کیسے آیا؟ حضرت جابر کہنے لگے میں نے یہ روایت سنی تھی ظلم کے بارے میں اللہ کے نبی کی، مجھے پتہ چلا کہ اس مجلس میں آپ موجود تھے، کائنات کے امام کی زبان سے آپ نے سنی تھی، میں اس سند کے حصول کے لیے آیا ہوں جس سند سے اللہ کے نبی سے آپ نے سنی تھی۔ 1 حدیث سننے کے لیے 1 ماہ کا سفر۔ ہمیں 4 سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، کبھی کسی نے قاری صاحب کو آج تک یہ نہیں پوچھا قاری صاحب میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں۔ 1 ماہ کا سفر کس لیے؟ صرف 1 حدیث کی سند کے لیے۔ اسی طرح کتنے ہی اور صحابی ہیں جن کے اس طرح کے سفر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمع، صحابی جو کتابوں کا علم ہے نا، صرف کتابوں کا علم، اس کے بارے میں ایک قول ہے امام کا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے فرمایا تسمعون منی، تم مجھ سے سنتے ہو، ویسمع منکم، اور تم مجھ سے سننے کے بعد ویسمع ممن یسمع منکم، تم سے آگے 2 لوگ سنیں گے۔
آگے جا کے امام کہتے ہیں کہ یہ علم اتنی دیر تک علم تھا، سند کے ساتھ علم موجود تھا، جتنی دیر تک یہ سینوں کے اندر محفوظ تھا۔ امام ابو زرع رازی کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ تعالی، ان کی حدیث کے مجلس کے اندر 300 ایسے تھے مکبر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موجود ہوتے تھے۔ 300 مکبر، آپ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے؟ امام ابو زرع رازی یہاں پہ حدیث بیان کرتے ہیں کھڑے ہو کے، یہاں سے ان کی آواز جاتی ہے 5ویں صف تک، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے، وہ حدیث امام ابو زرع سے سن کے اگلی 5 صفوں کو سناتا ہے، وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر پھر اگلی 5 صفوں کو سناتا ہے۔ 300 آدمی صرف ان کی مجلس میں ایسا ہوتا تھا جو حدیث سن کے آگے سناتا تھا۔ آگے مجلس کی تعداد کتنی بڑی تھی؟ فرمائے امام زابی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث اللہ کے نبی کے بعد اتنی دیر بعد لکھی گئی ہے، پتہ نہیں وہ حدیث صحیح بھی ہے یہ نہیں، اور یہ منکرین حدیث کے خاص گروہ شامل ہے، اس خاص گروہ۔ اور یقین کریں میں نے آج امام زاہبی کے قول پڑھا، امام زاہبی نے ایک حدیث کو ضعیف اس لیے کہا، اس میں ایک راوی ایسا تھا، فرمانے لگے لم یکن لہ شیخ، اس کا استاد کوئی نہیں تھا، اس نے کتابوں سے علم حاصل کیا تھا، اس وجہ سے اس کی روایت کو قابل قبول۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کی سندیں کون بیان کرتا تھا، کون سنتا تھا، اتنے لمبے سفر۔ امام زائی امام مالک کے استاد ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ کان ھذا العلم کریم، علم اتنی دیر تک عزت والا تھا جب تک یہ سینوں میں محفوظ تھا۔ فیما دخل فی کتب، جب یہ کتابوں میں آیا فداخل فی غیر اہلہ، تو پھر نااہل لوگوں نے بھی اس علم کو حاصل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے نااہل لوگ کہا ہے ان کو جو صرف کتابوں سے علم حاصل، وہ بندہ صرف یہ نہیں کہ کتابوں سے علم حاصل کرنا ٹھیک نہیں، کتابوں سے علم حاصل کرے، لفظ سمجھ نہیں آئی، کسی شیخ سے کسی استاد سے رابطہ کرے، رابطہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے گھوڑے نہ دوڑائے، اپنے گھوڑے دوڑانے کا نقصان ہو۔ اور بعض اوقات مدارس کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی تک یہ مسجد کی ٹوٹی صفوں کے اوپر بیٹھے ہوں، کوئی بات نہیں، دنیا چاند پہ پہنچ کے اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہیں چاند پہ پہنچے تھے یا نہیں پہنچے، یہ نہیں پوچھنا، اللہ نے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ کوئی بندہ بتائے تو اللہ نے یہ سوال کرنا ہو کسی، اللہ نے یہ سوال ہی نہیں کرنا ہم سے، اللہ نے تو یہ پوچھنا استنجا صحیح طرح کیا تھا یا نہیں کیا، کیوں؟ کائنات کے امام نے فرمایا، آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، فرمایا 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعتبان فیہما کبیر، فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا عذاب، 2 وجہ تھی، ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹوں کے سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا۔ استنجے کا طریقہ سیکھنا لازمی ہے، چاند پر جاؤ نہ جاؤ اللہ نہیں پوچھے گا۔ اس علم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قبیصہ بن مخارق الحلالی رضی اللہ تعالی بوڑھے ہو گئے ہیں، کبرت سنی ورق عظمی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یوں سوٹی کو ٹیکتے ٹیکتے کائنات کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آگے کہتے اللہ کے نبی عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لتعلمنی ما ینفعنی، مجھے ایسا علم سکھائیں کہ جو مجھے نفع دے۔ اللہ کے نبی نے علم تو بعد کی بات ہے، فرمایا بات میری یاد رکھ قبیصہ، تو جدھر سے چل کے آیا نا علم حاصل کرنے کے لیے، نفع والا علم حاصل کرنے کے لیے تو آیا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو آیا ہے، فرمایا ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، فرمایا جہاں سے بھی تو گزر کے آیا کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں جس نے تیرے لیے بخشش کی دعا نہ کی۔ ایک دین کا علم حاصل کرنے کے، ایک حدیث کو سیکھنے کے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر کی تہہ کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں بھی دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام انصاری صحابی ایک دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کوئی ایسی بات، ہمیں نا پانی دور سے لانا پڑتا ہے، تو آپ دعا کر دیجیے کہ پانی کا انتظام نزدیک ہو جائے۔ کائنات کے امام بیٹھے ہوئے تھے ملک کے اندر، فرمایا اے انصاری جماعت آج تم جو سوال کرو گے نا تمہیں وہ مل جائے گا، سوال کرو کیا؟ اللہ کے نبی نے
جب یہ بات کہی نا تو صحابی کیا کہتے ہیں آگے سے؟ سوچ ہے نا صحابہ کرام کی کیا نہیں کہ اللہ کے نبی جی اللہ سے یہ دعا کر دیں اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر. پانی بھول گیا. یہ دین کے علم کی سوچ اور ماہور ہو جاتا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کا جو ایک دن ہوگا نا، ایک دن ہوگا، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا. اللہ کے نبی نے جب یہ بیان کیا نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو یہ سنتے یہ ہو کیسے جائے گا؟ کہ سب یہ تو دوستوں بھی ایک ساتھ دن ہوئے گا تو کیویں ہوئے گا؟ ہم نہیں سمجھتے. صحابہ کرام نے یہ پوچھا نہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ایک دن ایک سال کا ہوگا تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنی نمازیں کیسے پڑھیں گے. یہ نہیں پوچھا کہ کیسے ہو. کائنات کے امام کی زبان سے لفظ نکل کے ہو گیا ہو گیا. اللہ کے نبی یہ بتائیں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے، ہماری نمازوں کا کیا حساب ہوگا. کائنات کے امام نے فرمایا اگر تم نمازوں کا پوچھتے ہو نا تو تم اندازے کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. فرمایا جو بندہ دین کے علم کے لیے نکلتا ہے نا، کوئی بھی طالب علم، آسمان کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے. جس کی ہمارے نزدیک اہمیت کوئی نہیں، جس کی اہمیت بنی اس کا فائدہ کوئی، جس کی اہمیت ہے وہ ہم سیکھتے نہیں، جس کی اہمیت کوئی نہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں، جس کے پیچھے ہم دوڑے جا رہے ہیں. کتنی اہمیت ہے اس کی. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھی میں نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی اپنے آپ کو لوگوں پہ روک کے رکھ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کون تھے ذکر کرنے والے؟ اصحاب صفہ. انہیں اصحاب صفہ میں سے کون ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کے پاس اپنا عذر لے کے آئے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا 6 عذر اپنے پیش کیے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے. آنکھوں سے نبیلا اڑانے والا کوئی نہیں، اشراط الارض ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، میں کیا کروں، مدینے کا راستہ بھی صاف نہیں ہے. 6 عذر پیش کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم اذان کی آواز سنتا ہے؟ جی اللہ کے نبی سنتا ہوں. فرمایا مسجد میں آ کے نماز پڑھ. یہ بات اللہ کے نبی نے کر دی. اب وہی عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں سے نبی نے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، مکے کے سردار بڑے بڑے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہے، سرداروں نے یہ کہا ہے کہ آپ نا ہم آپ کی باتیں سن لیں گے، لیکن جب آپ کی مجلس کے اندر کوئی اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا جو کم لوگ ہوں، بلال حبشی جیسے، شعیب رومی جیسے اور یہ عبداللہ بن ام مکتوم جیسے، ہماری شان میں فرق آتا ہے. یہ لوگ نہ ہوں پھر ہم آپ کی مجلس میں آ جائیں. اللہ کے نبی انہی مکے کے سرداروں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے نبی نے تھے، کیا پتہ کون کون سے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے. اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے. اللہ کے نبی نے دیکھا، دیکھ کے اللہ کے نبی نے تھوڑا سا ماتھے کے اوپر بل پڑا. کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، نماز کا مطلب پوچھنے کے لیے آئے، حدیث پوچھی. اب وہی عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، مکے کے سردار موجود ہیں، آنکھوں پہ تھوڑا سا بل پڑا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں، کوئی دوسرا آیا تو میں یہی پسند کروں گا نا کہ یار پہلے میں اس کی بات کا جواب دے لوں پھر اس کی بات کے بعد میں جواب دے. اللہ کے نبی نے بھی یہی سوچا ہوگا. اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا. یہ صحابہ صفہ کا طالب علم، سوکھی روٹیاں کھانے والا، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. فرمایا اے نبی تیرے ماتھے کے اوپر بل پڑ گئے کہ ایک اندھا آ گیا مجلس میں. ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہہ دیا یہ مکے کے بڑے بڑے سردار ایمان لاتے ہیں تو لائیں، نہیں لاتے تو نہ لیں. انہیں غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا. دین کے علم کی برکت. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.